بادۂ کہنا کو پھر پی کہ جنوں ساما ہو، جس کے ایک جام سے پرویز کا ملک ارزاں ہو، شیر رومی کو بنا جادۂ ہستی کا رفیق، دل کے مے خانے کی دیوار سے آویزاں ہو۔ بر صغیر میں رومی سے مراد مولانا جلال الدین رومی کے لیے جاتا ہے۔ ان کا نام محمد اور لقب جلال الدین رومی تھا۔ اپنے زمانے کے عظیم علماء اور واعظین میں شمار ہوتے تھے۔ آپ فارسی زبان کی مشہور و معروف مصنوی کے خالق ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا دیوان شمس تبریزی کے نام سے بھی ہے۔ علامہ اقبال آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے حلق میں اس پرانی شراب یعنی اسلام کی شراب کو انڈیل، کیونکہ اس کے ایک پیالے کے سامنے پرویز کا ملک کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، جلال الدین رومی کے اشعار کو اپنے دل کی دیوار کے ساتھ لٹکا۔ مراد یہ ہے کہ تو ان اشعار کی تاثیر سے فیض حاصل کر۔ بادۂ کہنا پرانی شراب، پرویز یہ ایران کے بادشاہ کا نام تھا۔ مست و سرشار ہو اس کی مے لالا گوں سے، سنگ کو اس کا اثر لال بنا دیتا ہے۔ شیر کا قلب غزالوں کو عطا کرتا ہے، داغ سب پشت سے چیتے کی مٹا دیتا ہے۔ میری ہستی کو تب و تاب ملی ہے اس سے، اس کے کوکب سے ہے شب و روز درخشاں جیسے۔ دیکھ اس طرح بیابان حرم میں ہے غزال، شیر جنگل میں کوئی خرم و خنداں جیسے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے سوز محبت ایسا راس آیا کہ زبادان جدائی ہے وصال۔ گو سراپا ہے جمال اپنی طبیعت میں عشق، نے نوازی اسے دیتی ہے خدائی کا جلال۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارا اس نے، کیمیا خاک کے ذرے کو بنایا اس نے نوازی کا کچھ ایسا ہے یگانہ آہنگ۔ عشق و مستی سے کیا مجھ کو شناسا اس نے، فیض رومی سے کھلا مجھ پہ در دل آخر۔ عالم تازہ میری خاک سے بیدار ہوا، عرصہ دہر میں پائی وہ فضیلت میں نے، آسماں میری رفاقت کا طلبگار ہوا۔ علامہ اقبال مولانا رومی سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کی تعریفوں میں یہ شعر کہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نے مولانا روم کے پیالے سے لالے کے رنگ کی وہ شراب حاصل کی جو کہ اپنی تاثیر سے ایک پتھر کو بھی لال یعنی قیمتی موتی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ شراب ہے، یعنی ان کی جو پوئٹری تھی یا ان کی جو باتیں تھیں، ہرن کو شیر کا دل بخشتی ہے اور چیتے کی پیٹھ سے داغ دھوتی ہے۔ یعنی مولانا روم کے اشعار پڑھنے سے انسان پر اپنی اصلیت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ میں نے مولانا روم کے عشق کی حرارت سے اپنا نصیب پایا، میری رات اس کے ستارے یعنی ان کے کلام سے دن کی طرح روشن ہو گئی۔ ہرن کو صحرا میں دیکھ، کیونکہ اس کے لب سے شیر کی ہنسی ٹپک رہی ہے۔ یعنی ہرن بھی اب شیر بن گیا، بہادر ہو گیا۔ مولانا روم کے کلام سے مسلمان میں جان پڑ رہی ہے۔ رومی کی شاعری سراسر درد اور سوز عشق ہے۔ اس کا تصور وصال یعنی جدائی کی زبان بھی جانتا ہے۔ عشق کا حسن اس کی بانسری سے جلال کبریائی کا ایک حصہ رکھتا ہے۔ یعنی رومی کے عشق میں جمال اور جلال دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ یعنی مولانا روم کی شاعری میں جلال بہادری کا بھی سبق ہے کہ بہادروں کی طرح زندگی گزارو۔ رومی نے اس فضول کام سے گاٹ کھول دی اور راستے کی گرد کو سونا بنا دیا،
یعنی مجھ آوارہ کو، اقبال کو صحیح راستے پر لگا دیا۔ رومی کی پاک باز بانسری بجانے والے کی بانسری نے روحانی رہنمائی دی، مجھ کو یعنی اقبال کو عشق و مستی سے متعارف کروا دیا۔ رومی کے شاعرانہ کلام نے مجھ پر دل کے دروازے کھول دیے اور میری مٹی سے ایک جہاں پیدا کر دیا، یعنی میرے اندر نئی اور حقیقی دنیا کو پیدا کر دیا۔ میں نے اس کے فیض سے اعتبار حاصل کیا کہ چاند اور ستارے بھی مجھ سے آشنا ہو گئے، یعنی دنیا کے علاوہ فطرت خداوندی کے نزدیک بھی میری وقت، میری قیمت اور اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ غزال کہتے ہیں ہرن کو، پلنگ کہتے ہیں چیتے کو، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، تب و تاب عشق کی حرارت، سوز آشنائی محبت کی تپش، اس کی نے نے، اس کی بانسری نے، جلال کبریائی اللہ کی صفات۔ ماہ و انجم کی خبر اس کا تخیل لائے، اس کی پرواز نگاہ تاب ثریا جائے، دل بے تاب کا درماں ہے مضطرب اس کا، اس کی قربت ہو تو سیماب سکون پا جائے۔ سیکھ رومی سے فقیری کے رموز و اسرار، جو امیروں سے تیری شان کو بالا کر دے، حذر اس فقر و غنا سے جو تیری گردن میں ڈال کے طوق غلامی تجھے رسوا کر دے۔ فقر و درویشی کو سکلاتی ہے درویزہ گری، کبریائی سے خودی ہوتی ہے جس دم مہجور۔ چشم سرشار سے رومی کے لیا ہے میں نے، شوکت شان خدائی میں جو ہوتا ہے سرور۔ میں رخشندہ ٹپکتی جو میری طاق سے ہے، پینے والے کا نصیب اس نے بہت چمکایا۔ دل رومی میں سنائی نے جو بھڑکائی تھی، کچھ اسی آگ سے میں نے بھی اجالا پایا۔ علامہ اقبال مولانا روم کی تعریف کر رہے ہیں ان اشعار میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا روم کا جو خیال تھا، جو سوچیں تھیں، وہ چاند اور ستاروں کا جانشین ہے۔ یعنی مولانا روم جو تھے وہ بلند خیال کے مالک تھے، ان کی جو نگاہ تھی وہ بلند ستاروں کے جھرمٹ سے اس طرف لامکاں تک دیکھتی تھی، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اپنے بے چین و مضطرب دل کو اس کے سامنے رکھ، اس کا دم پارے سے کپ کپی یا بے قراری چھین لیتا ہے، یعنی رومی کے کلام سے سکون ملتا ہے۔ رومی سے فقیری یا فقر کے بھید سیکھ، کیونکہ اس کا فقر امیری سے حسد کرتا ہے۔ اس فقر اور درویشی سے احتیاط کر جس سے تو سر نیچا کرنے کے مقام پہ پہنچ جائے۔ یہاں فقر سے مراد حضرت علی کا فقر، اور علامہ اقبال فقیری والی فقیری جو کہ مانگتے ہیں ان سے وہ بچنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور وہ فقر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں جو کہ حضرت علی کے پاس تھا۔ جب خدائی صفات کو چھوڑ چکی تھی اور اس کے فقر نے فقیری یعنی محتاجی کے طور طریقے سیکھ لیے تھے، میں نے رومی کی عشق والی مست آنکھ سے اور مقام کبریائی سے سرور ادھار لیا۔ رومی نے میری انگور کی بیل یعنی عمل اور زندگی کو اپنی روشن شراب یعنی روحانی رہنمائی کی قوت سے سرایت کیا۔ میں یعنی عشق کی آگ کا ایک بڑا اور بہت بڑا حصہ رکھتا ہوں، جس سے پہلے حکیم سنائی نے مولانا رومی کے دل میں جوش پیدا کیا۔ اسرار کہتے ہیں بھید کو، فقر کہتے ہیں درویشی کو، محسود کہتے ہیں حسد کرنا، حذر کہتے ہیں پرہیز کرو، سر بسریری سر نیچا کر دیا، مہجور ہجر زدہ چھوڑا گیا، مقام کبریائی مرتبہ اور حاکمیت اور سطوت کا مقام، تاک کہتے ہیں انگور کی بیل، خوش نصیب